نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم قربانی سے ریلیٹڈ بیان سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چند اشعار۔ اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی میں ہے، عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں بڑی دعاؤں اور التجاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ ہوا یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کی رات میں سوئے تو آپ کے خواب میں ایک فرشتہ آیا جو اللہ کا حکم سنا رہا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، مگر جب دوسری رات سوئے تو خواب پھر سے آیا اور پھر سے یہی حکم ہوا کہ اے ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، مگر جب تیسری رات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے خواب دیکھا تو عرض کیا اے میرے مولا، میں کون سی چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو ندا آئی اے ابراہیم علیہ السلام تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، یعنی جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے نیک بخت بیوی، آج تم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہترین طریقے سے تیار کرو۔ جب یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا اور بالوں میں کنگھی کی اور دولہا بنا کر باپ کے ساتھ کر دیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھری چھپا کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود ابلیس لعین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا اے حاجرہ، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے گئے ہیں۔ شیطان بولا مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کیا کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری
میری راہ میں ذبح کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو میں سمجھ گئی ہوں تو شیطان ابلیس ہے، مجھ کو معلوم ہے تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اے شیطان سن، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کیا جائے، اس کی راہ میں ان کو قربان کر دیا جائے تو سن لے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ رب العزت مجھ کو ہزاروں اسماعیل دیتا تو میں اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے ایک ایک کر اس کی بارگاہ میں قربان کر دیتی اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتی۔ ارے یہ تو ہمارے اور ہمارے بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شیطان کا مکر و فریب جب حضرت حاجرہ پر نہ چل سکا تو ابلیس ذلیل نے وہاں سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا اپنے دوست کے یہاں مہمانی میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تم نہیں جانتے ہو وہ تم کو کوئی مہمانی میں نہیں لے کر جا رہے ہیں بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا اے اسماعیل تم نہیں جانتے ہو تم کو اللہ رب العزت کی جانب سے قربان کرنے کا حکم ملا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی کو پیش کرے۔ جب حضرت اسماعیل نے سنا تو حضرت اسماعیل نے فرمایا اے شیطان اگر یہی اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مجھ کو اس کی بارگاہ میں قربان کر دیا جائے تو سن لے میں اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے سے کوئی پریشانی نہیں ہے بلکہ میرے لیے تو یہ سعادت مندی کی بات ہوگی۔ گویا کہ حضرت اسماعیل کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے شیطان اگر اللہ کی بارگاہ میں مجھ کو قربان کر دیا جائے تو میں کوئی افسوس نہیں کروں گا بلکہ میرے لیے یہ تو سعادت کی بات ہوگی کہ مجھ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابلیس ان سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، لیکن اس شیطان کو معلوم نہ تھا کہ نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے کہ عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکریاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دے دیا گیا اگرچہ شیطان وہاں نظر نہیں آتا لیکن تمام پر یہ ضروری ہے کہ تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ میں پہنچے اور جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی اس کو قرآن کریم یوں بیان فرماتا ہے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اے بیٹے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے
استاد گزاری پر یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ محترم، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ وفاداری اور شان اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکین، حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک مینڈا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ لٹا دو، اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا ہے، اور حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا، اور صدا آئی قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا ہے اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا ہے، اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا ہے، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بن گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت یہ، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ اور تیسری اور آخری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری امی کو نہ دیجیے، اور ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولائے کریم تو ہماری قربانی کیوں قبول نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیتے ہیں، جس سے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، اور میرے بیٹے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل جب آپ بھٹکتی نار نمرود میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، اے ابراہیم آگ کو 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کاٹنا۔